درویش کامل سے پوچھتے ہیں اے اللہ والے اس سردی کا کیا ہوا کہ جہاں برف پڑ رہا تھا، اس گرمی کا کیا ہوا جہاں جسم سے پسینہ اگل رہا تھا، اس برسات کا کیا ہوا جہاں پر بدبودار پسینہ آ رہا تھا، ایک انسان دوسرے انسان کے پاس کھڑے ہونے تک نہ رہتا تھا، اگر کھڑا ہے تو انسان کہہ رہا ہے بھائی صاحب تھوڑے ایک جدا ہو جاؤ، تھوڑے آگے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارے جسم سے بدبو آ رہی ہے، بو آ رہی ہے۔ مگر ہم صلی اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں ان راتوں میں کیا ہوا کہ دنیا آرام سے سوتی ہے، دنیا آرام سے سو رہی ہے، محب خواب ہے، تسکین کی نیند ہے، سکون کی نیند ہے، نہ موت کا خوف ہے، نہ موت کا رنج ہے، نہ ڈر ہے، نہ اولاد کی محبت ہے، نہ مال کی محبت ہے، نہ بیوی کی محبت ہے، نہ بچوں کی محبت ہے، کچھ محبت نہیں ہے، بلکہ مسلح بچھا ہوا ہے، رات کے 2 بج رہے ہیں، 3 بج رہے ہیں، 4 بج رہے ہیں، یہاں تک کہ فجر کی اذان کی آواز کانوں میں آ جاتی ہے، وہ درویش مسلح بچھا کر بیٹھا ہوا ہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، اے مولا یا تو مجھے دیکھتا ہے یا میں تجھے دیکھنے کے لیے اپنی حالات تقوی و طہارت کی منزل سے گزر رہی ہے۔ تو میں نے قوالی کے 2 قول بیان کیے، ایک حرام اور ایک جائز۔ تو جائز کا قول تو یہ ہے جو امام غزالی نے فرمایا، اور حرام کا قول یہ ہے کہ انسان مزامیر میں مست ہو جاتا ہے، اس کو ولی کے قول سے مطلب ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ولی کا قول جو ہوتا ہے وہ انسان کو تڑپا کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ ہمارے صوفی رضا میاں صاحب اللہ سے آپ پوچھیں کہ حضرت اللہ کے ولیوں میں سب سے بڑی عبادت کون سی ہے کہ جو اولیاء کرام کو ولایت کا خطاب ملا، صوفیت کا خطاب ملا، اور صوفی اصفیاء کا خطاب ملا، صوفی اصفیاء کا خطاب ملا، تو آواز آئے گی اگر رب کی بارگاہ میں کوئی عبادت مقبول بارگاہ ہے تو وہ سجدہ ریزی۔ بے شک اس کی بارگاہ میں سر کو جھکائیے پسند ہے۔ تو راتوں رات یہ اللہ والے آرام کو نہیں دیکھتے، سردی گرمی کو نہیں دیکھتے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت بایزید بستامی علیہ رحمت و رضوان کی والدہ نے فرمایا بیٹا جاؤ تعلیم حاصل کرتے۔ شہر بستام سے کافی دور میں شہر بغداد پڑتا تھا، آپ تعلیم کے لیے پہنچے، حافظ قرآن ہو گئے، علمی کتابیں پڑھی۔ ایک روز خیال آیا کہ میں اکیلا ہوں، والد والدہ ہیں کمزور ہے، آخر کس حال میں ہوگی، اتنا وقت تجھے آئے بھی ہو گیا۔ خیال آیا مدرسے سے گھر کی طرف آئے، پیدل، سواریاں نہ تھی۔ جب آپ آئے تو رات کا گہرا سناٹا تھا، گاؤں میں محلے میں ایسا جیسے کہ کوئی رہتا نہیں، ایسا سناٹا۔ مگر حضرت بایزید بستامی کو ماں کا خیال آیا، ماں کی محبت آئی، ممتا آئی، وہ ماں کہ جس کا خون تیری رگوں میں پیوست ہے۔ آخر اس ماں کا خیال آیا، اسی ماں نے تعلیم کے لیے بھیجا۔ آپ جب گھر پہنچے تو رات کا وقت تھا، دستک دی، ماں کی آنکھوں کا نور یعنی وہ روشنی جس سے دیکھتی تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 14 سال کے بعد آپ گھر لوٹے تھے، مگر ایک آواز دی تھی، ماں کہتی ہے میرا بایزید آ گیا۔ 14 سال کے بعد ماں کی ایک آواز کانوں میں آئی تو کہا میرا بایزید آ گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بایزید اٹھی، کنڈا کھولا، آپ تشریف لائے، ماں کے قدم بوس ہوئے، ماں نے سر پہ ہاتھ رکھا، سیدھے سے لگایا، آرام سے لٹایا۔ بایزید فرماتے والدہ مجھے تیری گود میں لیٹنا، 14 سال ہو گئے میں لیٹا نہیں، وہ گود